بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈیلی میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک اور میں ہوں اطہر مدین۔ دوستو، کراچی یہ پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے پیارا، سب سے زبردست شہر ہے، لیکن اس شہر میں ایک عجیب سی بات ہے۔ یہ کہہ لیجیے کہ جو کمپنی فلم آئی تھی رام گوپال ورما کی، اور کراچی اس میں ایک بڑی خاص مماثلت ہے۔ وہ کیا ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ دوستو، کمپنی فلم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ کمپنی فلم کے اندر جب وہ گینگ، ان کے پولیس ان کے راستے محدود کرنے لگتی، یہ سارے چلے جاتے ہیں ملک سے باہر، اور وہاں سے بیٹھ کر اپنا اپنا گینگ آپریٹ کرنے لگتے ہیں۔ کراچی آپریشن کے اندر ایسا ہوا، بیسکلی ہوا یہ کہ 9 برس کا طویل عرصہ تو لگا۔ اس آپریشن کے اندر سب سے بڑی کامیابی شاید یہ ملی کہ ایم کیو ایم، جس وقت ایم کیو ایم لندن کہلاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان جو بچی کچی تنظیم تھی، وہ یہاں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی کمزوری کے باعث دوسری سیاسی قوتیں ابھرنے لگیں۔ دوسرے یہاں پر جو تنظیمیں تھیں، اے این پی، وہ تک شہر میں سیاسی طور پر نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس کے بیسکلی اگر آپ غور کریں تو اس کے بھی جو عسکری ونگ تھے وہ اس شہر سے ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس شہر کے اندر سے خوف کی فضا ختم نہیں ہو پائی۔ ہر شہر، ہر گلی کوچے میں، ہر نکڑ کے اوپر کوئی نہ کوئی گن پوائنٹ پر کسی نہ کسی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہاں آئے دن چوری کی وارداتیں، ڈکیتی کی وارداتیں، اور ڈکیتی صرف نہیں ہو رہی کہ موبائل چھین کر یا پیسے چھین کر بھاگ جائیں، بلکہ ذرا سی مزاحمت پر جان دی جا رہی ہے۔ اب تک یہ اتنے دن ہو گئے، 7 سے 8 افراد جو ہے وہ اس وقت جان سے جا چکے ہیں کراچی کے اندر، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس آپریشن کے جب یہ کراچی آپریشن کا آغاز ہوا تھا، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے رینجرز کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، اور ساتھ ساتھ پولیس بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ لیکن اس آپریشن کو جو کپتان بنایا گیا تھا، وہ بنایا گیا تھا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، مراد علی شاہ صاحب کو۔ اس کو ہم یہی روکتے ہیں، بلکہ ہم پورے ملک میں اوور بھی کرتے ہیں۔ جب یہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل ہو رہا ہوتا تو ملک بھر میں وزرائے اعلیٰ کو ان آپریشنز کا لیے، ٹارگیٹڈ آپریشنز تھے، جو ایپیکس کمیٹیاں تھیں، ان کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی سربراہی میں ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، اس کے اندر سیکیورٹی حکام آتے ہیں اور وہ بریفنگ دیتے ہیں کہ آپریشن میں کیا پیش رفت ہوئی۔ پھر وزیر اعلیٰ کی ڈائریکٹیوز آتے ہیں، اس کے بعد آپریشن آگے بڑھتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، کارکن، سابق، بڑے اہم رول پر اس وقت ہیں، وہ اس آپریشن کے کپتان تھے۔ اب ان سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ 9 برس میں آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ اس وقت اس شہر کا جو سب سے بڑا خوف تھا، ایم کیو ایم نے یقیناً بڑا بڑا کام کیا ہوگا، میں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ایم کیو ایم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس شہر کا ایک بہت بڑا خوف تھا، جو سب سے بڑا نو گو ایریا تھا، لیاری۔ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں خوف کی فضا ہے۔ لیاری کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اندر گھوم سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ابھی بھی ڈرگس کے کچھ گینگ چل رہے ہیں۔ لیاری کے اندر ایک اور اگر آپ غور کریں گے تو ابھی ہم نے اسلحہ دیکھا تھا کہ ٹینک سے برآمد ہوا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے گروپس ہیں وہاں پہ جو ایکٹیو ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنا اسلحہ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ منشیات کا چھپ کے کام کر رہے ہیں۔ لیاری سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کے گڑھ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ لیاری کے اندر بیسکلی جو امن کمیٹی کے نام پر ہوا تھا، اور اس کے بعد گینگ وار ہمیں نظر آتی تھی، وہ گینگ وار کے جو گینگسٹر تھے وہ چھپ گئے، وہ جو ڈرگ لاٹ تھے وہ چھپ گئے۔ بیشتر جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے جو پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے تھے، جو پیپلز پارٹی کے حامی گروپوں کی مخالفت کرتے تھے، ان سے متحارب تھے، ان سے لڑائیاں کرتے تھے، ان کو تو مار دیا گیا۔ لیکن جو بچ گئے وہ کہاں ہیں؟ استاد تاجو، اس کے بعد زاہد جان، وسیع اللہ لاکھو، احمد علی مکسی، یہ سارے کہاں چلے گئے؟ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ یہ سب گئے کہاں۔ تو یہ سارے کے سارے بیرون ملک سے بیٹھ کر گینگ چلا رہے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ثبوت انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہے۔ وہ اس کے اوپر اب کوشش کریں گے کسی طریقے سے ان کو ٹریپ کریں، کیونکہ یہ بھی خبریں آئی تھیں جب عزیر بلوچ کو پکڑا گیا تھا، پھر اس کے خلاف یہ بھی کیسز چل رہے ہیں۔
لیکن مزے کی بات یہ کہ ہماری سرکار کے ہوتے ہوئے وہ جیالوں کے کیسز کامیاب ہو جائیں ایسا نظر نہیں آتا. اب تک کتنے کیسز میں عذر بلوچ چھوٹ چکے، چند ہی بچے ہیں. تو گینگ وار کا جو ایک کرتا دھرتا تھا تاج محمد عرف استاد تاجو، یہ اس وقت جنوبی افریقہ کے اندر موجود ہے اور یہ وہاں سے اپنا گینگ آپریٹ کر رہا ہے. یہ وہاں سے چھوٹے چھوٹے کارندے ہیں، ان کے ذریعے ڈرگس کی سپلائی کر رہا ہے. کوئی اگر ڈکیتیوں کے اوپر پلاننگ ہوتی ہے، لڑکوں کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ وہاں سے کام کر رہے ہیں. تو جنوبی افریقہ کے جو گینگز ہیں وہ خالی ایم کیو ایم کے لیے مخصوص نہیں ہے. لیاری نیا آباد میں ایک بڑا مشہور ہوتا تھا وسیع اللہ لاکھو، یہ اس وقت جو ہے رمضان پٹنی کے ذریعے اپنا گینگ چلا رہا ہے. اور یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے جو کیسز ہوتے ہیں، یعنی کسی کو اٹھایا آدھے گھنٹے کے لیے گاڑی کے اندر گھماتے رہے، کسی بھی جگہ لے گئے، پیسے لے کے چھوڑ دیے، یہ بھی اس وقت پاکستان سے باہر موجود ہے. اور یہ بھی اس وقت ڈرگ کا بڑا دھندا چلا رہا ہے وہاں پہ. زاہد جان، اس کو زاہد شوٹر کے نام سے بھی پکارتے تھے، یہ بھی بیرون ملک میں موجود ہے، یعنی ملک سے باہر ہے. اور اس کا جو بیسکلی ان کو پولیس کے پاس اور انٹیلیجنس اداروں کے پاس پورا ثبوت آ چکا ہے، اس کی چین آ چکی ہے کہ یہ را سے فنڈنگ لے رہا ہے اب بھی. اور اسی نے جمشید روڈ پر جو مفتی عبداللہ پر حملہ ہوا تھا اس میں زاہد شوٹر ہی ملوث تھا. احمد علی مکسی، محمد ایاز زہری کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بیرون ملک موجود ہیں اور یہ وہاں سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں. اس وقت کراچی کے اندر جو حالات خراب کر رہے ہیں بہت سارے ان میں یہ لوگ ملوث ہیں. تو ان کا کھیل تو اسی طریقے سے جاری ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ڈی جی رینجرز جو ہیں وہ کتنے تبدیل ہوئے اس دوران. اگر ہم غور کریں، رضوان اختر تھے، بلال اکبر آئے، محمد سعید آئے، محمد عمر احمد بخاری آئے، افتخار حسن چودھری آئے. اور اسی طریقے سے جو کمانڈر 5 کور کے تھے، نوید مختار، شاہد بیگ مرزا، ہمایوں عزیز، ندیم احمد انجم اور محمد سعید صاحب، یہ سارے تبدیل ہوئے ہیں. یہ اپنا ٹینیور پورا کر کے تبدیل ہوئے ہیں، لیکن کوئی تبدیل نہیں ہوا تو ان کا کپتان تبدیل نہیں ہوا. مراد علی شاہ صاحب اسی طریقے سے موجود ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے جو زیادہ کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارانے، وہ والی مثال تو یہاں صادق نہیں آتی ہے. کراچی کے اندر بدامنی اس قدر بڑھ چکی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ بائکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے اگر کوئی قریب آ جائے ہیلمٹ میں، وہ اشارہ کر دے کسی کو، دوسرا ڈر جاتا ہے برابر سے جاتا ہوا. لوگ اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے موبائل استعمال نہیں کر سکتے. بٹ پورے شہر کا حال برا ہے. یہ اس قدر ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں. اگر کراچی آپریشن کے اندر یہ جو ڈھنگ سے ایک پلاننگ بنا کر کام کیا جاتا، ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے فوکس نہیں کیا جاتا جس کا فائدہ اس وقت پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے، تو شاید یہ حالات نہیں ہوتے. جرائم پر قابو پانے کے لیے کام کیا جاتا تو شاید جرائم ہی ختم ہوتے، سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی اس شہر سے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کراچی تاریخ سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ایک بار بہت شکریہ.